میں کوئی بیٹھک یا ڈرائنگ روم میں بات کر رہا ہوں، میں پبلک میں بات کر رہا ہوں، میں کیمروں کے سامنے بات کر رہا ہوں۔ ہم صحابہ کی عزت کرتے ہیں، ہم صحابہ کے بار کا احترام کرتے ہیں، ہم صحابہ کے بار کو رسپیکٹ دیتے ہیں، ہم صحابہ کرام کو دل کی گہرائیوں سے عزت دیتے ہیں۔ لیکن ایک منت کرنا چاہتا ہوں، خدا را جو جس کا مقام ہے اس کے مقام پہ رکھنا۔ صحابہ کو ہم مانتے ہیں، لیکن اس ملک میں وہ مسلمان موجود ہیں، وہ فرقے تسلیم کرتے ہیں، اور میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اور میں یہ اقرار کر رہا ہوں کہ ہم صحابہ کی عزت تو کرتے ہیں، لیکن ہم سے زیادہ بھی لوگ صحابہ کو احترام دینے والے اس ملک میں موجود ہیں۔ میں اقرار ممبر پہ کر رہا ہوں، کوئی ڈرائنگ روم میں بات نہیں ہے۔ ہم سے بھی زیادہ صحابہ کی، بلوچ صاحب اصغر میرا بھائی، ہم سے زیادہ بھی صحابہ کی عزت کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ میں چوتھی دفعہ کہہ رہا ہوں، شیعوں سے زیادہ صحابہ کی عزت کرنے والے بندے موجود ہیں، لیکن مجھے صرف اتنا بتا دو، جو دن رات صحابہ کو مانتے ہیں، کیا وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ حضرت ابو بکر کو علیہ السلام کہہ سکے؟ نہیں، آپ میرے خیال ہے میری بات پہ دھیان نہیں دے رہے۔ صحابہ کے بار کو زیادہ عزت دینے والے بھی کیا اس پوزیشن میں ہیں کہ حضرت ابو بکر کو علیہ السلام؟ آخری آدمی تک بندے بیدار ہیں، سیدوں کے منبر پہ کیمروں کے سامنے کہہ رہا ہوں، جیسے حضرت ابو بکر کو علیہ السلام نہیں کہنا چاہیے، ویسے ہی امام حسین کو رضی اللہ نہیں کہنا چاہیے۔ آپ جیئے متوجہ ہے سرکار صاحبان گرامی نکل، کیونکہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے سلام علی الیاسین۔ جا کے اپنے قاریوں سے پوچھو، تلفظ تو تمہارے بڑے ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں جی الیاسین، میں حلفاً قسماً سخی کے علموں کے درمیان کھڑا، میں 25 سے زیادہ سنت مفسروں کے حوالے دے سکتا ہوں کہ یہاں الیاسین سے مراد محمد خیال ہے۔ انہیں تسلیم کرنا پڑ رہا ہے کہ اس سے مراد حضرت الیاس نہیں ہے۔ یاسین کی یال کون؟ یاسین کون ہے؟ کہتے ہیں جی حروف مقطعات ہیں، لیکن یاسین نام محمد کا ہے۔ تو اگر الیاسین سے مراد آل یاسین ہے، پھر ایک منت کر رہا ہوں امام حسن کو بے شک رضی اللہ کہہ لو، لیکن پہلے یہ دیکھ لو کہ یاسین کون ہے، طٰہٰ کون ہے، مزمل کون ہے، مدثر کون ہے۔ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے یاسین او میرا سید سردار۔ کیا کہنے شاہ جی آپ جی، اس نبی کا کیا مقام ہوگا یار جسے اللہ سردار کہتا۔ لیکن جس ملک میں اور آپ رہتے ہیں، یہاں یاسین سے زیادہ نبی کا نام جب لیتے ہیں تو فرماتے ہیں کملی والی سرکار نے کہا۔ بندوں پہ وجد طاری ہو جاتا ہے۔ حالانکہ میں ایک چیز محسوس کرتا ہوں کہ کچھ بندے پتہ نہیں، ہم مسکین لوگ ہیں، ماڑے لوگ ہیں، ہماری ضد میں ہی کہے جا رہے ہیں کملی والے نے فرمایا، کملی والے نے فرمایا۔ حالانکہ میں ممبر پہ کھڑا ہوا کیمروں کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں حضور کے نام سے عقیدت ہے، حضور کی آل سے عقیدت ہے، حضور کے با وفا صحابہ سے عقیدت ہے، محمد و آل محمد کی چوکٹ کے ہم نوکر ہیں۔ اور کالی کملی والا جب تم کہتے ہو تو ہماری کچھ چھیڑ نہیں ہے۔ کیا کہنے؟ کرونا وائرس کی وجہ سے فاصلہ رکھ کے بیٹھنے کا کہا گیا ہے، کیونکہ یہ جو وائرس ہوتے ہیں نا، یہ بلا فصل کے منکر ہوتے ہیں۔ نہیں میرا خیال ہے میں بات
جی بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ جی ہیں، بہت شکریہ سرکار، بڑی مہربانی ہے آپ کی۔ لہذا آپ جہاں جہاں جیسے جیسے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں یہ فقرہ پھر کہنے لگا ہوں کہ ہم احترام کرنے والے لوگ ہیں، لیکن کچھ بندوں کے ملک صاحب ذہن میں پتہ اللہ جانے کیوں ہے، وہ ہماری چھیڑ بنا کے نا سپیکر پہ ذکر سرکار کا تھوڑا کریں گے، کملی والا کملی والا کملی والا زیادہ کہیں گے، اور وجد میں کہیں گے کہ جیسے شیعوں کو یقین ہو جائے کہ کملی والا کہنے والوں کو رسول سے بڑا پیار ہے۔ میں مانتا ہوں آپ کو شاید ہم سے بھی زیادہ پیار ہے، لیکن ہماری ضد میں کملی والا نہ کرو۔ ہم شیعوں نے کب کہا ہے کہ محمد کے گھر میں کملی نہیں تھی؟ نہیں، ماسک بے شک رکھو لیکن بول پڑھو۔ ہم نے کبھی کہا ہے کہ رسول اللہ کے گھر میں کملی نہیں تھی؟ بول میں رہا ہوں، پریشان آپ ہو رہے ہیں۔ ہم نے کب کیا سرکار کی حویلی میں کملی نہیں تھی؟ ہاں ہم اتنا کہتے ہیں کہ اگر سرکار کے گھر میں کملی تھی تو چادر بھی تھی، کیونکہ اللہ نے اگر یا ایھا المزمل کہا ہے تو پھر اللہ نے یا ایھا المدثر بھی کہا ہے۔ لہذا آپ تقسیم کر لیں، سردیوں میں کملی والا کہا کرو، گرمیوں میں چادر والا۔ مر جائیں گے چادر والا نہیں کہیں گے، ان کی مجبوریوں پہ ترس آتا ہے۔ کملی والا اس لیے کہتے ہیں کہ کملی والا کہو تو ذہن میں اکیلا نبی آتا ہے، اگر چادر والا کہہ دیا وہاں تو 5 پورے ہو جاتے ہیں۔ مہربانی جی، آپ جی ہیں جی، آپ زندہ و سلامت رہے، مہربانی آصف شاہ جی، آپ جی ہیں، آپ جی ہیں۔ لہذا سرکار ہم صرف یہ چاہتے ہیں جو مقام صحابہ کبار ہے وہ صحابہ کبار کو دیا جائے، انہیں رضی اللہ کہا جائے، انہیں رضوان اللہ کہا جائے، بلکہ اگر ہمارے پاس وقت ہو ہم ایک صحابی کا نام لیں اور 2 دفعہ رضی اللہ کہیں، لیکن ہم صرف یہ چاہتے ہیں صحابہ کبار بھی برابر نہیں ہیں۔ اگر صحابہ کرام برابر ہوتے تو آپ زیادہ حدیثیں جن سے لیتے ہیں ان سے بعد حدیثیں ہی زیادہ لیتے ہیں۔ وی آئی پی صحابہ میں آپ ان کو رکھتے ہی نہیں ہیں، لیکن جب حافظے کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں جی ان کا حافظہ باقی صحابہ سے بہت بہتر تھا کیونکہ انہوں نے نبی کا بچہ دودھ پیا تھا۔ تیرے بھی کیا کہنے، جو محمد کا جھوٹا دودھ پی لے اس کے مقابلے جوگی صحابی ہو نہیں سکے، اور جب محمد کی زبان چوس کے جوان بن جائیں ان کے مقابلے صحابی کیسے کریں؟ آپ جی ہیں، آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہیں۔ لہٰذا میں 4تھی دفعہ کہہ رہا ہوں، صحابہ کو صحابہ کا مقام دو، اولاد محمد کو اولاد محمد کا مقام دو۔ آخری بات کر رہا ہوں، میرے بہت ہی پیارے ہیں غلام اصغر بلوچ، ذاکر ہیں، سریلے ہیں، سوزیوں والے ہیں، اور سوزیوں والا جب بندہ شیعہ مجلس میں موجود ہو پھر مولوی کو لمبا نہیں پڑھنا چاہیے۔ میں ذاتی طور پر ذاکروں کو پسند کرتا ہوں کیونکہ میں عزادار بھی ہوں، سرکار کے سب بچھانے والے بانیان میں بھی ماڑا چنگا نام آ جاتا ہے۔ مجھے ذاکر ایک مولانا 2 سال پہلے میرے گاؤں کلامیہ سے ہمارا غربت قد ہے گجرانوالہ میں، سارا پنڈ اللہ والوں کا ہے، ہم وہ خوش نصیب ہیں جنہاں دے پنڈ دے قریشی بھی اہل حدیث ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ان کی بات؟ یہ بسم اللہ، تشریف رکھ لیں، تشریف رکھ لیں۔ تو وہاں 2 سال پہلے میرے جو مجلس سالانہ ہمارے یہاں ہوتی ہے، اتفاق ایسا ہوا کہ اس مجلس میں مولوی شیعہ پڑھنے والا کوئی بھی نہیں تھا، ذاکر ہی ذاکر۔ صبح 8 بجے مجلس شروع، شام 8 بجے ہمارے بھائی سردار وسیم بلوچ نے برآمدگی کروائی، سارا دن ذاکروں نے پڑھا۔ اگلے دن ایک اپنے مولوی کا فون آ گیا، کمال کر رہے ہیں آپ مولانا ہو کے ذاکروں کو ہی پڑھائے جا رہے ہیں، آپ کو مولوی کوئی نہیں پڑھانے جوگا نظر آتا، ذاکروں سے اتنا پیار آپ نے کب سے شروع کی؟ میں نے کہا جی میرے استاد کہا کرتے تھے کہ مولوی تو ہر فرقے میں مل جاتے ہیں۔ پیچھے نہ بہت شکریہ، بہت شکریہ، مولوی تو ہر مذہب میں مل جاتے ہیں، ذاکر خاصہ ہے شیعوں کا۔ بلکہ جن بندوں کو زیادہ ہمارے مجالس یا سلسلوں کا پتہ نہیں ہے نا، تو وہ کہیں ہم سے پوچھے نا کہ جی آپ
کی مصروفیت کیا ہے، تو انہیں بتائیں جی ہم مجالس پڑھتے ہیں. اچھا ذاکر ہوں. وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں. یہ مولانا، یہ قبلہ، یہ علامہ، یہ تکلفاً لکھا جاتا ہے. وہ ہمیں ذاکروں میں بھی لکھ لیں تو بڑی بات. آپ جیے جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ زندہ ہو، حقیقت. لیکن بلوچ صاحب بھی بیٹھے میں، اصغر میرا بھائی ہے. میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ذاکر ہماری پہچان ہے؟ کیونکہ میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں. ملک ریاض گواہی دیں کہ میں خود بھی شیعہ ہوں. بلکہ کئی ایسے مقامات ہیں جہاں پلیوں پٹرول پا کے بھی مجلس پڑھنی پڑتی. برادری کے ذاکر مولوی روکتے ہیں یہ چھیڑ نہ پاؤ. لیکن نہیں، ہماری آخرت ہے بھائی. بندے دنیا داری میں کمیٹیاں ڈالتے ہیں، ہم مالکوں کے ذہن میں کمیٹی ڈال لیتے ہیں. یہ بہت شکریہ، بہت شکریہ. یہ ساری اپنی جگہ پہ، لیکن ساری باتوں کے باوجود ذاکر ہماری پہچان ہے. ذاکر ہمارا پہچان صرف نہیں ہے بلکہ ہماری جان ہے ذاکر. لیکن ایک منت کر رہا ہوں، تقدیر اگر مولوی ممبر پہ لے آئے تو بوجھ نہ سمجھا کرو. مولویوں کو بھی سنا کرو، کیونکہ جب گلی محلے کی دکان کے تھڑے پہ کسی مخالف بندے سے بات کرنا پڑ جائے پھر مہدی شاہ جی وہاں قصیدہ نہیں پڑھا جاتا. میری بات پہ آپ توجہ فرما رہے ہیں نا؟ وہاں تو یہ بات آپ کو کام دے گی، بات آپ کر سکیں گے. اور بس آخری بات میں کر رہا ہوں، جو بات بندے کہتے ہیں جی ہم جی بڑوں کی عزت کرتے ہیں، صحابہ کا احترام کرتے ہیں، لہذا جی اہل بیت اور صحابہ سب برابر. بھائی یہ برابری والی گیم آپ اگر رکھتے ہیں تو پھر اپنے ریسرچ اسکالر بندوں کو آپ منع کیوں نہیں کرتے؟ میں نے پہلے بھی یہ بات ممبر پہ کہی ہے. ڈاکٹر اسرار نے، نام تو آپ کے ذہن میں ہے جی جی ماشاءاللہ، 2-3 آوازیں تو مجھ تک پہنچ گئی ہیں. وہ جن کے وکیل تھے ان کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں. باقی رہ گیا معاملہ بے شمار کا. ایک بندہ مجھ سے گجرانوالہ ہی کے دوست ہے، کہنے لگے رضوی صاحب ہمیں آسانی ہے، ہم نیٹ سیٹ پہ بھی اب آپ کے مذہب کے علماء و ذاکرین کو سن سکتے ہیں. آپ کا کوئی عالم اچھی بھلی بات کر رہا ہوتا ہے اور کوئی ایسی بات وہ کرتا ہے کہ بندے اگوں بے شمار کیوں کہتے ہیں؟ مطلب انہیں سمجھ نہیں آتی. میری آپ سے بھی اپیل ہے، کیونکہ وہ پریشان ہوتے ہیں، لہذا بھائیوں کو ہم پریشان نہ بھی کریں تو ہمارا گزارا ہو سکتا ہے. کیونکہ لعنت کائنات کی واحد ڈاک ہے جس پہ ایڈریس لکھنے کی ضرورت ہے. ماشاءاللہ سارے بھائی بیدار ہیں، آخری آدمی تک سارے سن رہے ہیں. لہٰذا میں صرف آخری بات ڈاکٹر اسرار کے حوالے سے کر رہا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ فرق کتنا ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب نے جو جس آرٹیکل کو میں اکثر ذکر کرتا ہوں وہ حرمت شراب ہے. کیونکہ جب رسول اللہ نے اعلان رسالت کیا تھا تو یکسر ہر چیز سے روکا نہیں گیا تھا، کیونکہ عربوں کا بدوؤں والا مزاج تھا. تو اگر یکدم روک دیتے تو شاید بیک ٹو پیویلین ہو جاتے. لہذا انہیں آہستہ آہستہ بندے کا پتر بنایا گیا. اور ان میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے، دانا چہرہ بیٹھے میں، حرمت شراب پہ بحث کی ہے کہ جب اسلام میں شراب حرام نہیں تھی تو تب عربوں میں کیا ہوتا تھا. وقت نہیں ہے، وقت کی پابندی ہے اور جلدی گفتگو ختم کرنا ہے. میں یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ زمانہ جاہلیت میں یہ کیا کرتے تھے. آپ اس زمانے کی تاریخ پڑھ لیں. یہ تو احسان ہے ان سیدوں کا. اللہ میرا جانتا ہے رسول اللہ نے اعلان رسالت بعد میں کی ہے. رسول اللہ کے اعلان رسالت کرنے سے 42 سال پہلے محمد کے دادا عبد المطلب نے جو اپنے ڈیرے پہ بیٹھ کے پنچایتوں میں فیصلے کیے تھے وہی بعد میں اسلام بنتا گیا. نہیں لاہور نہیں ہے، پورے علاقے کا نمائندہ مجمع میرے سامنے. مہربانی جی، مہربانی سے میں اپنی بات کا ذمہ دار ہو کہ ممبر پہ کہہ رہا ہوں. رسول اللہ کے دادا نے جو پنچایتوں میں فیصلے کیے تھے، تو بندہ
گفتگو سن لے، نیٹ پہ سن لے، یا آج کی مجلس سن کے یہ کہے کہ جناب یہ شیعہ علماء و ذاکرین اس طرح کی بات کرتے ہیں، ان کا تو مجمع جو بھی کہہ دو داد ہی دیتے ہیں، نعرے ہی مارتے ہیں، نعرے ہی لگاتے ہیں، سبحان اللہ کرتے ہیں. کسی کے پاس سوچنے کی فرصت نہیں ہے کہ رسول اللہ نے اعلان رسالت کب کیا اور عبد المطلب دنیا سے کب گئے. عبد المطلب دنیا سے جب گئے رسول اللہ 8 سال کے تھے. 8 سال کے نبی، اعلان رسالت کیا نبی نے جب 40 سال کے ہوئے تو یہ 38 40 28 سال پہلے عبد المطلب کے فیصلے اسلام کیسے بنا؟ اگر تیری عقل شریف میں بات نہیں آتی نا، پھر اپنے ذمہ دار پروفیسروں سے پوچھنا کہ اگر تجھے عبد المطلب کی حیثیت سمجھ میں نہیں آ رہی اور ان کے فیصلے سمجھ میں نہیں آ رہے تو اپنے ذمہ دار علماء سے پوچھو طواف کعبہ کے 7 چکر کس نے مقرر کیے؟ متوجہ یار، متوجہ صاحبان گرامی خاتون، مہربانی خان صاحب، مہربانی صاحب. طواف کعبہ کے 7 چکر مقرر کرنے والے نبی کے دادا یہی قبیلہ تھا. اور یہ جس معاشرے میں رہتے تھے اس معاشرے کی تصویر ڈاکٹر اسرار نے کھینچتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ جب شراب حرام ہونے کا حکم نہیں آیا تھا تو عربوں میں یہ رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کو پہلی غذا، بول پڑھو، FIR میں آپ کا نام نہیں آنا، عرب پہلی غذا، جی بسم اللہ، جی پہلی غذا گڑتی سمجھتے ہو؟ میں نے سمجھ آئی جی میں امریکی بندیاں چ بول رہا، سارے بندے پریشان ہو، میں نے ڈرتے ہوئے پہلی غذا کہہ دی ہے. ویسے گڑتی سمجھ تو آتی ہے نا؟ جی بسم اللہ. گڑتی پہلی غذا عرب اپنے بچوں کو پہلی غذا گڑتی عرب شراب کی دیتے تھے. اب بڑے بڑے جو عرب ہیں نا ان کی ہسٹری آپ کے سامنے، میں نہیں کہہ رہا، ڈاکٹر اسرار خیر کہ وہ اپنے بچوں کو گڑتی شراب کی دیتے تھے. جس بچے کو گڑتی شراب کی ملتی تھی وہی بچہ بڑا ہوتا تھا، پھر بڑا اور بڑا ہوا، پھر واہ سارا بڑا ہوا. پتہ نہیں آخری بندے تک میری آواز پہنچ رہی ہے نہیں؟ اور مسلمانوں ضد میں زندگی نہ گزارو. ایک بچہ وہ ہے جسے گڑتی شراب کی ملتی ہے، دوسرا وہ ہے جسے گڑتی محمد دیتا ہے، دونوں میں فرق ہی نہیں. آپ جیئے. بہت شکریہ. سارے جواب دیں گے، آپ سارے جواب دیں گے. علی کی پہلی غذا لو آپ